ایک چیز پہ تو کنسنسس ہوا جناب کہ جو موجودہ افغان حکومت ہے اس کے اندر شاید وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ جناب جتنی وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو خود آن دیئر اون یہ ختم کر سکیں. تو اگر وہ آن دیئر اون ختم نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ سارے افغانستان پہ نہیں پھیلی ہوئی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر سکتی اگر وہ جناب اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ختم، تو پھر جو بیچ میں ملک ہیں، جو سٹیٹس ہیں، چائنا ہے، ترکی ہے، اور اس کے علاوہ قطر ہے اور ممالک بھی ہیں جو بیچ میں گارنٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ کنٹریز مل کر ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ختم کریں گے یا ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ ان دا ڈیز ٹو کم؟ دس از مائی کوشچن جی، جو میں رکھنا چاہوں گا. میرے خیال میں جن صاحب یو آر دا رائٹ پرسن، آپ بتائیں how will things work up in the days to come? How will the things work out in the days to come? پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کیٹیگریکلی ہم یہ کہتے ہیں پریزنٹلی جو طالبان جو ایٹیچیوڈ ہے، جس طرح ریڈیکلائزیشن کو وہ ہوا دے رہے ہیں اور جس طرح وہ باقی گروپس کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے اور حکومت کو ایک انکلوسیو حکومت نہیں بنا رہے، اس صورت میں مشکل ہے. لیکن دے کین ڈو اٹ پرووائڈیڈ وہ دو ایگریمنٹ کے تحت باقی گروپس کے ساتھ، جو ڈیموکریسی کا ایک خوبصورتی یا حسن ہے جو کہتے ہیں، آپ ان سے ان ٹچ ہوں اور عبوری حکومت کا سلسلہ ہٹائیں اور ایک پرماننٹ حکومت بنائیں اور دنیا آپ کو ایکسپٹ کرے. چونکہ ابھی یونائٹڈ نیشن کا ممبر تو ہے افغانستان، لیکن 195 ملکوں میں ہارڈلی ایک ملک ہے جس نے ریکگنائز کیا ہوا. دیٹ سپیکس والیومز کہ اس حکومت کا کیا امیج ہے بین الاقوامی سطح پہ. تو یہ اگر اپنا امیج بیٹر کرنے کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا خیال کریں اور اس سے بھی پہلے ایک حکومت بنائیں جو کہ قومی حکومت ہو، ٹوٹل اس کے اندر انوالومنٹ ہو سارے لوگوں کی. اینڈ دین ان کی جو پریزیڈنٹ ہے ہبت اللہ اخندزادہ، وہ اندر پردے میں ہیں. دیکھیے لیڈر جو ہوتا ہے وہ باہر نکل کے انٹریکٹ کرتا ہے. I'm sorry, I'm cutting you over here. آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ قومی حکومت بنائے، ٹھیک ہے. اب قومی حکومت بنانے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس وقت یہ حالات ہیں اس قسم کے سازگار ہیں؟ جو موجودہ حکومت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ کیا یہ رسک لینا پسند کرے گی کہ قومی حکومت کی طرف جائے؟ کیونکہ وہاں پہ تو ایک نیا یہاں پہ پنڈورا باکس کھل جائے گا نا، تو وہ اپنی حکومت کو انسٹیبل کیوں کریں گے؟ اگر یہ ابھی کوئی وہ اسٹیبل ہے، ابھی اگر وہ بلیک میل ہو رہے ہیں یہ ٹیررسٹ گروپ سے، تو کیا اور دنیا بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، ریکگنائز نہیں کر رہی. ابھی یہ مطلب ہے گوریلی تو نہیں ہے جو جنگلوں میں پھر رہے ہیں، یہ تو ابھی حکومت ہے باقاعدہ. دے آر ریسپانسبل ٹو دیئر پیپل. ان کی فوڈ کا ارینجمنٹ، ان کی میڈیکل، ان کی ہیومن رائٹس، ان کی امپلائمنٹ. تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کب تک اس طرح قبضہ رکھو گے؟ دیئر فور اٹ از ان دیئر انٹرسٹ کہ یہ انٹرنچ ہو کے اگر یہ میجارٹی. جن صاحب میری گزارش سنیے گا. دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی، پوری حکومت اس کا اثر رسوخ نہیں ہے پورے افغانستان پہ، یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ قومی حکومت کی سجیشن دے رہے ہیں وچ از اے گڈ سجیشن، لیکن قومی حکومت کی سجیشن جو آپ دے رہے ہیں اس طرف یہ اگر جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر، تو پھر تو ان کی حکومت جا بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے؟ عرض کرتا ہوں جی کہ میں نے تو آپ نے یہ کہا نا کہ کیا پاسبل ہے، میں نے کہا ایک چانس یہ ہے کہ یہ جو دو اکارڈ میں ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں یا جو ابھی ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو یوز نہیں ہونے دیں گے اور ہم ان کو کلا کما کریں گے، تو پھر ان کو آنر کریں تو یہ سٹیبلائز ہو جائیں گے اور مسلم بیٹر ہوگا. لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر 3 میجر گروپ ہیں. ایک قندھار کے اندر ہے، وہ ہے نور ولی مسعود کا، جس کے پیچھے آپ کے یہ جو گورنر ہے ملا یعقوب، وہ ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں. اور پھر ان کا جو ہے دوسرا وہ ہے خالد خراسانی، وہ جماعت الاحرار کے، یہ نگر ہار میں ہے، یہ بھی ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے گل بہادر، جو کہ پاکتیا، پاکتکا، کھوسٹ اور یہ ادھر ہیں، اور یہ
حقانی گروپ کے ساتھ انوالو ہیں. تو ان سارے گروپوں کو یہ جب تک کریں گے نہیں. اچھا نمبر 2 ابھی دوسری بات میں آتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ بین الاقوامی قانون ایک تو یہ کہتا ہے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا آرٹیکل 51 وہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کو ان کی سلامتی پہ خطرہ ہو اور ان کے اوپر اٹیک تو سیلف ڈیفense میں آپ ایکشن لے سکتے ہیں. تو پھر پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 اگر ایک منٹ جن صاحب ایک منٹ رکیے گا یہاں پہ. دیکھیں اس وقت میں جو میں آگے سمجھنا چاہتا ہوں آپ ذرا اپنی انپٹ دیجیے گا کیونکہ لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل لاز ہمیں پرمٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی کے لیے وی کین گو اینی ویئر وی کین ہٹ اینی ویئر ایٹ اینی پلیس کیونکہ وہ ہمارا رائٹ ہے. اگر ہمیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہاں سے ٹیررزم آ رہا ہے یا فار دیٹ میٹر وہاں سے پراکسی ہمارے ملک کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے افغانستان میں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وی کین گو اینی ویئر وی کین ہٹ دیم. بٹ دا پوائنٹ ہے میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جن صاحب کہ کیا یہ سارے ممالک جو ہیں باقی جو ہیں چائنا ہے فار دیٹ میٹر اپنا ٹرکی ہے قطر ہے یہ سب لوگ کیا مل کے اس چیز کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے فزیکلی پریکٹیکلی یا صرف ہمیں وہاں پہ کرنا پڑے گا یہ آپریشن؟ اچھا میں آپ کو اسی سائڈ پہ میں آپ کو لیگل بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو ملک جو افیکٹڈ ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے لیکن اس میں انٹرنیشنل لا جو ہے وہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں ہماری طرف ہو رہا ہے اور ہم UN میں لے جاتے ہیں اور UN والے کہتے ہیں کہ جی یہاں ٹیررزم ہے تو اس کو روکو وہ کبھی کسی کنٹری کو کہتے ہیں تو پھر UN کا جو چارٹر کا آرٹیکل 6 اور 7 ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری بین الاقوامی امن کو تھریٹن بھی کرتا ہے چہ جائے کہ وہ ایکچولی اس کو برباد کرے تو اس کے اوپر 3 ایکشنز ہیں بین الاقوامی سطح پہ جس میں اور کنٹری بھی انوالو ہوتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا ڈپلومیٹک بائیکاٹ اس ملک کا. نمبر 2 اگر وہ کام نہ کرے تو اکنامک سینکشنز ادھر سے ٹرانزٹ ٹریڈ بند ادھر سے اور کچھ بھی نہیں وہ. تیسرا اگر وہ بھی نہ کام کرے تو پھر یونائٹڈ نیشن پرمٹ کرتی ہے ایک UN فورس کو جس میں کچھ کنٹریز شامل ہو سکتے ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشن فورس کو الاؤڈ ہے کہ اس کنٹری کے اوپر یلغار کر کے ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے. میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھاؤں جن صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی بیچ میں آ سکتی ہیں اس سارے جی آ سکتے ہیں اگر یہ پروسیجر یونائٹڈ نیشن کے تھرو ہو. اور وہ ابھی انڈیویجولی بھی جب ایک کنٹری کو الاؤڈ ہے نا کہ آپ سیلف ڈیفense میں آرٹیکل 51 وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گیا نا کام جی لیکن باقی کنٹریز بھی آ سکتی ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو گیا لیکن فوری طور پہ سیکورٹی کونسل انوالو ہو جائے گی تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جب تک سیکورٹی کونسل انوالو نہیں ہوتی آپ کو اپنے دفاع کا حق ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ ہم اتنا فار فیچ اللہ کرے نہ جائیں. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی نے بڑا وائزلی یہ کہا ہے کہ افغانستان کو اپیز کر کے ان سے کوئی فائدہ لینا میرے خیال ہے مشکل ہے. انڈیا سے ڈائلاگ کر کے یہ سوچنا کہ انڈیا آپ کی ہمدردی کرے گا یا آپ سے وہ کرے گا کچھ نہیں نکلے گا. اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے سے ہم یہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں کا وہ گریٹر اسرائیل نہیں بنائے گا یہ بھی ایک غلطی ہے. تو یہ ہمارے لیسنز ہیں زندگی کے. بٹ افغانستان ہمارا نیبر ہے بھائی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ افغان کے لوگ اور اس کے اندر بھی سین ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان بیکاز ان کی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ اور ان کی ایجوکیشن ہیلتھ اور بہت سی چیزیں پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جن صاحب. امبیسڈر صاحب آپ بتائیے کہ یہ سمجھانے والی باتیں جو ہیں یہ تو بہت پرانی ہو گئی امبیسڈر صاحب. اب سمجھانے سے تو آگے چلا گیا کام. سو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ کے پھر اگر بات چیت کی جائے جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے تو اس کا کوئی حل نکلتا ہے ٹھیک ہے. بٹ دین اگین میں بار بار جو کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جگہ سے انڈیا سے اگر کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان سے لیے ہوئے ہیں پیسے تو وہ کیا پیسے واپس دے دیں گے جا کے انہوں نے کی کرن گے کہ پیسے واپس لے لو ایسی نہیں کر دے ٹیررزم ہوتے. کس طرح ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ جی؟ اب یہ تو ان کے درمیان ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اب
بین الاقوامی قوانین لاگو ہو رہے ہیں، ریجنل لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے سارے ممالک کے سامنے، نہ صرف پاکستان کے، کہ وہ اپنے سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. نہیں، لیکن یہاں پہ تو بارڈر کی بات ہو رہی ہے نا، صرف بارڈر کی بات ہوئی ابھی تک کہ بارڈر پہ ایسا اس قسم کا نہیں ہوگا کلیش. لیکن واٹ اباؤٹ دا سوائل وچ از بینگ یوزڈ بائی دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان افغانستان؟ وہ آپ نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے جی، اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں جوائنٹ پیٹرولنگ وغیرہ کا دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہم نے باقی ممالک کو اس میں انوالو کیا ہے، جیسے ترکیہ، قطر، چین، تو یہ ممالک جوائنٹ پیٹرولنگ کا بھی ہمارا ایک منصوبہ بن سکتا ہے، جس میں کہ افغانستان، یہ آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے ایمبیسڈر صاحب کہ جوائنٹ پیٹرولنگ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہو سکتی ہے. دیٹ از ون آف دا پاسبلٹیز، رائٹ.